آج لوگ موجودہ دور کے عالموں کا حال دیکھ کر کے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور کر دیے ہیں کہ عالموں کی، مفتیوں کی، اماموں کی کیا عزت ہے؟ قرآن خوانی کرتے ہیں، سائیکل پر چلتے ہیں، ان کی حیثیت 200، 400، 500، 8,000، 10,000 کی ہے، ان کی زندگی غربت میں گزرتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچے کو علم دین پڑھائیں تو ہمارا بچہ بھی غریب ہو جائے گا اور اس کی زندگی بھی غربت میں گزرے گی اور یہ بھی سائیکل پر چلے گا۔ یہ غلط سوچ ہے لوگوں کا۔ علم دین اور تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اچھا سواری استعمال نہ کرے، اچھا کھانا نہ کھائے، اچھا کپڑا نہ پہنے۔ علم دین انسان کو بلندی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ دین کی طرف ہو یا دنیاوی کی طرف ہو۔ آپ اپنی اولاد کو دنیاوی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین علم دلوائیے۔ آج مسلمان چاروں طرف سے کچلے جا رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان کوئی اونچے عہدے پر نہیں ہے، کوانٹیٹی ہے تھوڑا، لیکن اس میں کوالٹی تقریباً بالکل ہی نہیں ہے، ہائی لیول کی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچے بڑی مشکل سے 10، 12 کسی طریقے سے پاس کرتے ہیں، پاس کرنے کے بعد کہیں کوئی چپراسی بن گئے، کہیں کوئی بریانی کا دکان کھول کر کے بیٹھ گئے، کہیں کوئی زومیٹو وغیرہ کا کام کرنا شروع کر دیا۔ تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ دنیاوی اعلیٰ تعلیم ہونا چاہیے ہم لوگوں کے اندر۔ ہم لوگوں کے پاس آج تعلیم نہیں ہے، نہ تو دین کی نہ دنیا کی، جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گیا ہے۔ علم دین لوگ کتنا پڑھا رہے ہیں اپنے بچے کو؟ کسی طریقے سے ناظرہ پڑھوا دیا، اردو پڑھوا دیا، دین کا علم ہو گیا، کیا کرنا ہے اس کو؟ عالم بننا ہے، زندگی گزار لے گا۔ حلال و حرام کہاں سکھا وہ؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ کیا بھول گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ ہر مسلمان کو، مسلمان میں مرد عورت سب داخل ہیں، علم دین اتنا حاصل کرنا فرض عین ہے جس کے ذریعے وہ حلال و حرام کی تمیز کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ آج جنہوں نے قرآن کو سیکھا اور جو قرآن سکھا رہے ہیں، معاشرے میں ان کی عزت و قدر کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ لوگوں کو اپنے اندر کی خامیاں دکھائی نہیں دیتی ہیں، حالانکہ خامی سے کوئی شخص پاک نہیں ہے۔ گناہ سے صرف اور صرف نبی معصوم ہیں۔ آج ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ کوئی بھی سامان دینا ہو جو ناقابل استعمال ہو گیا ہو تو کسی اچھے آدمی کو تلاش کرتے ہیں، کسی عزت والے کو یا کسی مالدار کو؟ نہیں، جو غریب اور فقیر ہو اس کو ہم لوگ دیتے ہیں۔ کپڑا اگر پرانا ہو گیا، پہننے کا دل نہیں ہے، پہننے کے لائق نہیں ہے، تو کسی فقیر کو دے دو۔ کھانا بچ گیا تو بجائے کوڑا میں پھینکنے کے کہ کسی فقیر کو دے دو، کھا لے گا۔ کیا کوئی فقیر کو شو روم میں لے جا کر سامان خریدواتا ہے؟ کوئی نہیں۔ وجہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی حیثیت اتنی ہی ہے، اس کی حیثیت ایسے ہی ہے، اس کو پھٹا پرانا معمولی چیز دو۔ لوگوں کو دل و دماغ میں یہی بات بیٹھ گئی ہے کہ عالم علماء کی، دین کی خدمت کرنے والی کی یہی حیثیت ہے۔ کیوں؟ علم دین کی کمی ہے۔ بات ہو سکتا ہے کہ میری کڑوی لگ جائے، لیکن
کڑوی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رہنما ہم میں سے ہی پیدا ہوں گے، ہم جیسے رہیں گے ویسے ہی تو رہنما رہیں گے۔ ہماری زندگی پٹری سے بالکل اتری ہوئی ہے اور ہم سوچیں کہ ہمارے رہنما کی زندگی پورے پٹری پر ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ معاشرے میں جو اثر رہے گا وہ اثر رہنما کے اندر بھی رہے گا، اور تعلیم کی طرف ہر شخص کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے جہالت کو موت قرار دیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ گمراہی کی طرف، غربت کی طرف بالکل دھکیل دیا جا رہا ہے اور دھکیل دیا گیا ہے۔ ذلت و رسوائی ہر طرف اٹھایا جا رہا ہے، ہر شخص کو ذلیل ہونا پڑ رہا ہے۔ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، کہیں بھی آپ جائیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ آپ کسی آفس میں جائیے، آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو، بہت بالکل آپ طاقت سے جائیں، وہاں کے آفیسر 2 جملہ انگلش میں بول دیے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، آپ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ واپس چلے آئیں گے۔ اگر کہہ دیا گیا کیا پریشانی ہے آپ کو، آپ انگلش میں لکھیے، انگلش میں ایک لیٹر لکھ دیجیے۔ ہاتھ ہونے کے باوجود آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم نہتھے ہیں، ہمارے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ جب وہ سامنے والا انگلش میں بولے گا تو منہ میں زبان ہونے کے باوجود ایسا لگے گا کہ ہم گونگے ہیں۔ تو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دور میں کوئی عالم، کوئی مفتی اگر دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے چکر میں اپنا ایمان گنوا بیٹھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا دنیاوی تعلیم میں اس قدر منہمک اور مشغول ہو گیا کہ دینی تعلیم پر اس کی کوئی توجہ ہی نہیں رہی، دین کا وہ بنیادی علم سے محروم ہو گیا۔ کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ انسان بیان کیا کرے۔ بچہ پورا خاندان کروڑ پتی ہے، لیکن جب اس گھر کے مکھیا کا انتقال کا وقت آیا تو کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ اس کے سامنے بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کر دے کہ روح نکلنے میں آسانی ہو۔ کان میں ہیڈ فون لگایا جا رہا ہے، موبائل بجا کر کے کہ یاسین تم سنو، ہمیں پڑھنے نہیں آتا ہے۔ تو جو انتقال کر رہا ہے اس کی بھی غلطی ہے کہ اس نے اس کو کیوں نہیں پڑھایا، اس کو ATM مشین بنا دیا، پیسے چھاپنے کی مشین بنا دیا، وہ پیسہ چھاپ بھی رہا ہے، لیکن جو گارجین تھے ان کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو سورہ یاسین بھی نہیں پڑھ پایا اس کے موت کے وقت۔ یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کو کون سمجھے گا، کون سمجھائے گا؟ نہ تو کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی کوئی سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ آج یہ زندگی بھاگم بھاگم کی ہو گئی ہے، ہر شخص مشغول ہو گیا ہے، کسی کو دین کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ بس جو دنیا ہے وہی سب کچھ ہے۔ دنیا کی فکر کرنا چاہیے، بے شک فکر کرنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو جب آپ دنیاوی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے مضبوط رہیں گے تب تو آپ کسی کو دیں گے، اور اگر آپ معاشی اعتبار سے نہیں رہیں گے تو آپ علیٰ میں نہیں سفلیٰ میں آئیں گے، یعنی لینے والے۔ اور نبی کا قول کیا ہے؟ دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ تو اسلام نے دولت کمانے سے منع نہیں کیا ہے، آپ دولت کمائیے۔ صحابہ اکرام میں بھی بہت مالدار تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں روکا، حلال طریقے سے کمائیے، صحیح جگہ پر اس کو خرچ کیجیے۔ سورہ یاسین پڑھنے کے تعلق سے کچھ لوگوں کا اشکال میرے پاس آیا، مولانا صاحب کیا بات کر رہے ہیں، کوئی انسان مر رہا ہے، سورہ یاسین پڑھنے سے اس کی تکلیف کیسے کم ہو سکتی ہے؟ اس کو آپ ایسے سمجھیے، کوئی شخص روزہ رکھے ہو اور پیاس اس قدر لگی ہو کہ اس کو زبان سوکھ گئی ہو، کافی تکلیف ہو رہی ہو، اس کے سر پر آپ برف کا سل لا کر کے آپ رکھ دیں، یا اس کے بدن میں آپ برف کا سل چپکا دیں جس کی وجہ سے اس کو ٹھنڈک محسوس ہو، تو اس کی جو پیاس کی تڑپ تھی، پیاس کی شدت اور تکلیف تھی، وہ کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کہیں گے یقیناً ہو جائے گی۔ کیوں ہوگی؟ وہ تو پانی پیا ہی نہیں۔ اگر پانی پیے بغیر پیاس کی شدت کم ہو سکتی ہے، یہ سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، ورنہ سورہ یاسین کی یہ فضیلت ہی کافی ہے۔ جو لوگ اشکال کرتے ہیں یہ بات ان کے لیے ہے۔ تو سورہ یاسین سے موت کی جو سختی ہے وہ کم کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس سختی کے کم ہونے کو محسوس کر سکیں، اور جو محسوس کر رہا ہے اس کے اندر اب اتنا ٹائم اور اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دے کہ تم لوگ جو سورہ یاسین پڑھ رہے ہو اس سے مجھے کافی سکون مل رہا ہے۔ تو اللہ نے جو کہہ دیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، اس پر آپ یقین رکھیے، عقل میں وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ قرآن عقل کا محتاج نہیں ہے، عقل قرآن کا محتاج ہے۔ لہٰذا ہمارے عقل میں اگر دین اسلام کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام غلط ہے، ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ 100 گرام کا چائے کا کپ ہو، آپ اس میں 250 گرام پانی ڈالیں گے تو پانی تو نیچے ہی گرے گا، کیونکہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ 250 گرام کے پانی کو جذب کر سکے، اپنے اندر سما سکے۔ تو اسلام کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقل سے پرے ہے۔ اب آپ عقل کے ترازو میں اس کو رکھ کر تولنا چاہیں گے، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بات غلط ہے۔ تو علم دین حاصل کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو قرآن و حدیث میں صحیح دلائل کے ساتھ ثابت ہے اس پر دل سے یقین رکھیے، کسی کے بہکاوے میں مت آئیے، اور اپنی اولاد کو دینی اور دنیاوی اعلیٰ تعلیم دلائیے۔